میں فوراً سے وجاہت سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ کہنے لگا پھر نکاح کیوں کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا بات ایک رات کی ہوئی تھی۔ کہنے لگا تم بیوی ہو میری، کوئی بازاری عورت نہیں ہو جو میں ایک رات گزار کر تمہیں چھوڑ دوں۔ میاں بیوی کا رشتہ عمر بھر کا ہوتا ہے، ایک رات کا نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ نے شیراز سے بات کی ہے؟ کہنے لگا شیراز کون ہوتا ہے جس سے میں بات کروں؟ اس نے مجھے کہا کہ میری بیوی سے نکاح کر لو، مجھے تم پہلے سے ہی اچھی لگتی تھی، اسی لیے میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ اب شیراز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے میں۔ میں نے کہا آپ شاید اسے جانتے نہیں ہیں۔ کہنے لگا وہ مجھے نہیں جانتا۔ تمہیں ٹینشن کس بات کی ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگتا تو میں اسے پیچھے کر دیتی۔ میں نے کہا پلیز مجھ سے دور رہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے اس قدر پریشان دیکھ کر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تم واقعی پریشان ہو، ایسا کرو آج آرام کر لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میرا دماغ چکر کھا کر رہ گیا تھا۔ شیراز تو کبھی بھی یہ سب برداشت نہیں کرے گا۔ شاید اس شخص نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی ہے۔ حلالے کا کہہ کر اس نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن اس کی نیت شاید خراب ہو گئی ہے۔ صبح میں اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو سامنے رکھے ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ وجاہت کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ میں چپ چاپ لاؤنج میں ہی کھڑی رہی۔ وہ چائے لے کر آیا تو کہنے لگا تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو ناشتہ کرو۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی شیراز نے مجھے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر دیا ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں نے بس تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک سے کھا لو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پھر بریڈ کے ساتھ آملیٹ لگا کر میرے ہونٹوں کی جانب کیا۔ کہنے لگا کھاؤ اسے ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا پڑے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا ممکن نہیں ہے؟ مجھے بس یہ بتاؤ کہ کیا تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو ہر وقت تم پر شک کرتا ہے، تمہیں مارتا پیٹتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ایسی محبت کی تھی اپنی بیویوں سے؟ وہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ذہنی مریض ہے، اور ایک ذہنی مریض کے ساتھ تم خود بھی ذہنی مریض بن جاؤ گی۔ اگر قسمت نے تمہیں اچھی زندگی کا موقع دیا ہے تو اسے قبول کرنا سیکھو۔ کہنے لگا شیراز کبھی بھی نہیں بدلے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ یہی کرتا رہے گا، اور اب تو اس کا طلاق پر بھی منہ کھل گیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ تمہارا آخری حلالہ ہوگا اور اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک رہے گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ باتیں اس کے مزاج کا حصہ ہیں، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ مجھے اس وقت بس ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں شیراز کا رد عمل کیا ہوگا جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ وجاہت مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پوری کی پوری کانپ سی گئی۔ میں نے کہا شیراز ہوگا۔ کہنے لگا ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جس کی آمد تمہیں خوفزدہ کر دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب شوہر گھر پر آئے تو عورت کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے، خوف نہیں۔ دوسری دستک پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً وہ مجھے واپس لینے آ گیا تھا۔ میں اٹھنے لگی تو کہنے لگا بیٹھی رہو، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ باہر شیراز ہی تھا۔ کہنے لگا تم میری بیوی کو طلاق دو تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ وہ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا جو تم چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر شیراز کہنے لگا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میں تم سے کل ہی کہہ چکا تھا کہ تم میری بیوی سے حلالہ کرو گے اور بس۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے بھی اسی بات پر حامی بھری تھی، لیکن جاؤ پہلے جا کر پوچھ کر آؤ کہ حلالہ کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے۔ شیراز کہنے لگا ہاں نا ایسے ہی ہوتا ہے، تم نے ایک رات گزار لی نا، تو جناب اب میری بیوی کو واپس کرو۔ وہ کہنے لگا جو ایک رات کے لیے کیا جائے وہ زنا ہے، حلالہ نہیں۔ حلالہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہو اور دوسرا شوہر یا تو مر جائے یا کسی اور وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو پھر بیوی پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو ایک رات کے نام پر کیا جاتا ہے یہ زنا ہے، حلالہ نہیں ہے، اور میں زنا نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کروں گا۔ تمہاری بیوی وہ تھی، اب نہیں ہے، اب وہ میری بیوی ہے، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر اس نے وجاہت کا گریبان پکڑ لیا۔
کہنے لگا میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تمہارا قتل کر دوں گا، ابھی کے ابھی ماہ نور کو طلاق دو۔ وجاہت نے اپنا گریبان شیراز سے چھڑوایا۔ کہنے لگا اگر مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا میری بیوی کو دھمکانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، چلو نکلو یہاں سے باہر۔ شیراز اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں اندر کھڑی اپنا دھڑکتا دل سنبھال نہیں پا رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ وجاہت شیراز سے کہنے لگا میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جاؤ جا کر کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ، ورنہ تم مجھے نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر اس نے شیراز کو باہر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا، اور میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، میری اڑی رنگت دیکھ کر مجھے یوں کانپتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے دونوں ہاتھوں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں برف کی مانند ٹھنڈی ہو رہی تھی، خوف سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ شیراز کا خوف میرے اندر بری طرح سے اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ مجھے یہ تک احساس نہیں تھا کہ میں اس وقت وجاہت کی پناہوں میں ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے تسلی دے رہا تھا کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہوں، جب میں ہوں مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں نے کہا وہ نہیں چھوڑے گا مجھے، اسے بہت برا لگتا ہے اگر کوئی مجھے دیکھے، اس سے برداشت نہیں ہوتا اگر کوئی میری تعریف کرے، غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، خوف سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ میں نے اس کا جنون دیکھا تھا، خود پر سہا تھا، اس کا پاگل پن دیکھا تھا۔ میری حالت غیر ہونے لگی، میں روئے جا رہی تھی۔ وجاہت مجھے اپنے ساتھ لگائے شاید میرا خوف دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا ماہ نور یار کم آن، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے، لیکن میں اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سامنے شیراز بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا سمجھا تھا تم نے؟ وہ 2 کوڑی کا شخص تمہیں مجھ سے بچا لے گا؟ دیکھ لو، لے آیا نا میں تمہیں اپنے گھر پر واپس۔ اس شخص کو میں نے گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ میری جان پر بنائی تھی۔ اس نے قریب آ کر میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبوچا۔ کہنے لگا یہ بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک رات تم نے اس کے ساتھ گزاری ہے، اس کا لمس میں تمہارے وجود پر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے تمہیں نوچنا پڑے گا، اس لیے اس کو تمہارے وجود سے کھرونچنا پڑے گا۔ یہ سن کر میرا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا شیراز ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پلیز مجھے یہ اذیت مت دو۔ کہنے لگا سہنی تو پڑے گی میری خاطر، بس یہ آخری تکلیف سہ لو۔ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میں تمہارے پاس آؤں تو مجھے اس شخص کی بو آئے، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود پر صرف میرا لمس ہو یا پھر میرے دیے گئے زخم، صرف میں اور دوسرا کوئی نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر اس میں اپنے ناخن گاڑنے کی کوشش کی، اور میں اس زور سے چلائی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں بے حد بدحواس تھی، پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ دیکھا تو شیراز نہیں بلکہ وجاہت کے کمرے میں تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ماہ نور کیا ہوا تمہیں؟ اسے دیکھ کر میں بے یقین سی تھی۔ بے اختیار اس کا چہرہ میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کہنے لگا مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا شیراز نے آپ کو مار ڈالا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس نے آپ کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ الفاظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کہنے لگا ایک تو تم اس شیراز نامی بھوت کو اپنے سر سے اتار پھینکو، کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ، نہ تمہارا نہ میرا۔ میں نے کہا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے ساتھ لٹا کر کمرے کا لیمپ بند کر دیا۔ پہلی بار ایسے لگا کہ کسی نے نرمی سے بات کرنے والا معاملہ کیا ہے میرے ساتھ۔ میاں بیوی کے اصلی رشتے سے میں متعارف ہوئی تھی۔ جنون نہیں تھا، نہ ہی سختی تھی، بس صرف محبت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو تب وجاہت کمرے میں نہیں تھا۔
میں جلدی سے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر واش روم میں چلی گئی۔ آج بھی ناشتہ ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ خود کیوں بناتے ہیں؟ میں بنا دیا کروں گی۔ کہنے لگا فی الحال تو ناشتہ کرو اور اس کے بعد تیاری کرو۔ میں نے کہا کہاں جانے کی؟ کہنے لگا شادی کے بعد انسان گھومنے پھرنے نہیں جاتا، ہم بھی جائیں گے۔ میں نے کہا لیکن وہ شیراز۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے آگے بولنے سے روکا تھا۔ کہنے لگا پلیز بس صرف میرا نام لیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا، پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن میرے دماغ میں وہی خوف سوار تھا۔ دوپہر تک وہ مجھے لے کر ایک گاؤں میں آ گیا تھا جہاں سامنے ہرے بھرے کھیت تھے۔ کہنے لگا یہ میرا آبائی گاؤں ہے، میرے والدین یہیں رہتے ہیں۔ میں تعلیم کے سلسلے میں شہر میں رہا ہوں، نوکری بھی وہیں کی، لیکن ایک بار میری والدہ مجھ سے ملنے کا بہت اصرار کر رہی تھی۔ مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آ کر مل جاؤ، لیکن آفس والے چھٹی دینے کو تیار نہ تھے۔ پھر مجھے رات کو میرے دوست کا فون آیا کہ گاؤں کے چند گھروں میں آگ لگ گئی ہے، اس میں میرے والدین کا گھر بھی شامل تھا۔ میں بھاگا دوڑا گاؤں پہنچا، تب تک گھر جل چکا تھا اور میرے والدین بھی اس حادثے میں مر چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے گھر کی مرمت تو کروا لی، لیکن میں اس گھر میں رہ نہیں سکا، اس لیے شہر چلا گیا، تمہارے برابر میں کرائے پر رہنے لگا۔ اکثر صحن میں مجھے تمہارے رونے کی آوازیں آتی تھیں، وہ تم پر پابندیاں لگاتا تھا، تمہیں مارتا تھا، مجھے بڑا برا لگتا تھا۔ جب میں جھانک کر دیکھتا تھا تو تم زخموں سے چور نظر آتی تھیں یا کبھی کمرے میں قید۔ مجھے بڑا ترس آتا تھا کہ آخر تم کس جرم کی سزا پا رہے ہو۔ مجھے وہ شخص نفسیاتی مریض لگتا تھا، جنونی، پاگل، شکی۔ ایسے لوگ کبھی بھی نارمل نہیں ہوتے مانور۔ ایک ایسے شخص کے لیے کبھی بھی زندگی داؤ پر نہیں لگانی چاہیے۔ جب اس نے تمہیں طلاق دی تو میں سمجھ گیا تھا کہ پھر سے تمہیں نئی آزمائش میں ڈالے گا، اور وہی ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ تمہاری زندگی کو مزید اذیت میں بدلتا، یہ مسجد میں بیٹھا مولانا کو پیسے دے کر یہ کہنے لگا کہ اس رشتے میں کوئی گنجائش نکال دیں۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا نے غصے سے کہا کہ میں چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا کہ جھوٹا فتویٰ دے دوں۔ وہ مولانا اٹھ کر چلے گئے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تو شیراز نے مجھے ساری بات بتا دی کہ غصے میں بیوی کو غلطی سے طلاق دے دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ رشتے میں گنجائش نکل آئے، لیکن لگتا ہے کہ حلالہ ہی کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو میں آپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ میں حلالے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، وہ حلالہ جو کہ زنا ہے، لیکن حلالہ کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ میں نے تم سے نکاح تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا تھا، تمہیں مزید اسی جہنم میں جھونکنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ وجاہت بہت اچھی عادات کا مالک تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، کہتا تھا کہ بیوی کو اعتماد دینا چاہیے، وہ کبھی کہیں نہیں جاتی اگر شوہر محبت کے ساتھ ساتھ اسے عزت بھی دے جس کی وہ حقدار ہے۔ 15 دن میں ہی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ اس نے گاؤں میں ہی اپنی زمینوں پر کسان لگوا دیے تھے۔ کہنے لگا شہر نہیں جاؤں گا، اپنے ہی باپ کے گھر کو آباد کروں گا۔ میں بھی پرسکون ہو گئی۔ محبت کا اصل مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا تھا، ورنہ ابھی تک شیراز کے ساتھ رہ کر مجھے لگتا تھا کہ محبت صرف جنون ہے، جنون سے شروع ہو کر جنون پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وجاہت کے ساتھ رہ کر پتہ چلا کہ میاں بیوی اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ وہ ہر بات کا مشورہ مجھ سے لیتا تھا، گھر میں جب بھی داخل ہوتا سب سے پہلے مجھ سے معانقہ کرتا، میرے ماتھے پر بوسہ لیتا، اپنے ہونے کا احساس دلاتا، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ کبھی کھانے میں نمک یا مرچ تیز یا کم ہو جاتے تو میں نے کبھی اس سے شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس یہی کہتا تھا کہ کھانا بہت مزے کا ہے، بس ذرا سا نمک کم رہ گیا ہے۔ نوالے بنا کر میرے منہ میں ڈالتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ پھر کہتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، میں جہاں سے گلاس میں پانی پی کر رکھتی وہ گلاس اٹھا کر وہیں سے پانی پیتا جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ایک پلیٹ میں میرے ساتھ کھانا کھاتا، رات کو میرا سر اپنے کندھے پر رکھ کر کہتا تمہارا دن کیسا گزرا؟ پھر اپنے دن بھر کی ردات جب تک میں اسے نہ سنا دیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ حالانکہ عام نوعیت کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ میرے دل کی ہر بات سنتا تھا
اور جب تک میں اسے نہ کہہ دیتی مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، محبت اور خلوص سے بھرا ہوا۔ ایک بار وہ گھر پر نہیں تھا، اپنی زمینوں پر کام کروانے گیا تھا۔ شام کو پڑوس سے ایک لڑکا آیا جس کی عمر 18 سال تھی۔ کہنے لگا اماں نے نیاز کے چاول بانٹے ہیں، یہ آپ بھی رکھ لیں۔ میں نے اس سے پلیٹ پکڑ لی، پلیٹ لے کر اندر آئی تو وہ بھی اندر آ گیا۔ کہنے لگا آپا جلدی پلیٹ خالی کر دیں، مجھے اور گھروں میں بھی چاول دینا ہے۔ میں نے کہا بس 2 منٹ۔ میں کچن میں چلی گئی، پیچھے سے وجاہت گھر پر آ گیا۔ اس لڑکے سے پوچھنے لگا، وہ کہنے لگا میں پڑوس میں سے آیا ہوں، نیاز کے چاول لایا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل زور سے دھڑکا تھا کہ کہیں وہ مجھ پر شک نہ کرنے بیٹھ جائے۔ میری زندگی میں بڑا سکون تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ میری زندگی دوبارہ سے اسی دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جائے جیسی کہ میں نے پہلے شیراز کے ساتھ گزاری تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی، اس لڑکے کو پلیٹیں دے دیں، وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وجاہت میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے کہا قسم لے لو وجاہت، میں نے اسے اندر آنے کے لیے نہیں کہا تھا، بس اسے جلدی تھی اس لیے اندر آ گیا تھا، اور وہ مجھے آپا کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تم سے اس سے قبل کبھی وضاحت مانگی ہے؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں جانتا ہوں تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ میں نے کہا تم مجھ پر شک تو نہیں کرو گے نا کبھی؟ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا، شک کیوں کروں گا تم پر؟ کہنے لگا مرد کی مردانگی اس میں نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، مرد کی مردانگی اس میں ہے کہ وہ عورت کو پیار اور محبت سے سمجھائے۔ جب وہ گھر پر آئے تو عورت اسے دیکھ کر مسکرائے، اسے تحفظ کا احساس ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مرد وہ ہے کہ جب گھر پر آئے تو اس کے گھر والے اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ جانتی ہو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جو کہ بے انتہا خوبصورت ہے۔ ہم چاہیں تو اسے جنت بنا دیں، چاہے تو اسے جہنم بنا دیں۔ اور شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر لگ جائے تو ختم نہیں ہوتی، انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ چند روز بعد میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے شیراز کھڑا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، بکھری سی حالت تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے گھر میں آ گیا۔ میں تو اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ وہ کیوں پھر سے واپس آ گیا تھا؟ اس نے مجھے تلاش کیسے کر لیا تھا؟ میں اس سے خوف کھانے لگی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا وہ کمینہ کیا سمجھتا تھا، تمہیں مجھ سے دور لے آئے گا تو کیا میں اسے ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ مانور وہ تمہیں پاتال میں بھی لے جاتا، میں وہاں سے بھی تمہیں نکال کر لے آتا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، اس شخص سے طلاق میں تمہیں عدالت کے ذریعے دلوا لوں گا اور تم سے نکاح بھی کر لوں گا۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا شیراز مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں وجاہت کے ساتھ بہت خوش ہوں، خدا کے لیے میری زندگی مجھے جی لینے دیں۔ کہنے لگا تو میں کیا ہوں؟ میں جو تمہارے لیے پچھلے 2 مہینے سے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح خوار ہو رہا ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، تمہیں میرا احساس نہیں ہے مانور؟ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چلو میرے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ کمینہ یہاں آ جائے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالنے لگا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں گزارنی آپ کے ساتھ زندگی۔ گلی میں شور سا مچ گیا تھا، بہت سے مرد اپنے گھروں سے باہر آ گئے، سبھی وجاہت کو جانتے تھے، مجھے بھی جانتے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ شیراز کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگے کون ہو میاں اور کیوں اس عورت کو پریشان کر رہے ہو؟ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں اس کی بیوی تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اب یہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور میں نہیں جانا چاہتی۔ انہی میں سے ایک نوجوان بھاگتا ہوا وجاہت کے پاس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وجاہت بھی بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، بہت بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ شیراز کو دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنی مہنور کو لینے آیا ہوں اور اسے لے کر جاؤں گا۔
وہ کہنے لگا یہ میری بیوی ہے اور اسے تم کہیں بھی نہیں لے جا سکتے، اور اگر تم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ بہت شور شرابہ ہوا، بہت بحث ہوئی، پولیس بھی آ گئی۔ ساری بات سن کر پولیس نے شیراز کو گرفتار کر لیا۔ وہ بالکل دیوانوں کی طرح پاگل تھا، پوری گلی میں چلا رہا تھا کہ یہ میری ماہ نور ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنا ذہنی توازن خراب کر چکا تھا، پاگل سا ہو گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا اس بار اگر میرے ہاتھ تم لگ گئی نا ماہ نور، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا تاکہ کوئی تمہیں میرے علاوہ چھو نہ سکے۔ میں 2 مہینے سو نہیں پایا، صرف اس خیال سے کہ تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو، تم میری ہو، میری رہو گی۔ پولیس والے اسے پکڑ کر اپنے موبائل میں بٹھا رہے تھے اور وہ چلائے جا رہا تھا۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، بالکل وجاہت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی، پھر سننے میں آیا کہ اسے پاگل خانے میں بھرتی کروا دیا گیا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا رہتا ہے۔ بار بار یہی کہتا ہے کہ ماہ نور بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد میں نے پھر کبھی شیراز کو نہیں دیکھا۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ابھی بھی جب کبھی مجھے شیراز کا خیال آتا ہے میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا ہے، میں کانپ کر رہ جاتی ہوں۔ شکی مزاج شوہر کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہے۔ کاش کہ کسی کا بھی شوہر شکی مزاج نہ ہو، شوہر ایسا ہو جیسے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، ایسے محبت کرنے والا جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو زندگی خود بخود جنت بن جاتی ہے۔ کاش کہ ہم اپنا آئیڈیل بنانے سے پہلے فلمیں اور ناولز کے ہیروز کے بجائے صحابہ کرام اور حیات طیبہ کا مطالبہ کریں، اور ایسے شوہر کی خواہش کریں جو دیندار بھی ہو اور سنت پر چلنا بھی جانتا ہو، اور بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔